اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اپنے فیضان نظر سے دل میرا آباد رکھ خواجہ اللہ رکھا شاہ میرے دل ربا کے واسطے۔ معزز ناظرین کرام، روشنیوں کا سفر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن راستے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے کار رسالت اور سیرت طیبہ۔ رسول کے کام کیا ہیں، رسول کون ہے، کسے رسول، یہ تو ہم واضح کر چکے، لیکن اب رسول جو کام کرتا ہے، رسول کا طریق کیا ہے، تو خالق لم یزل نے خود رسول کا طریق 3 چیزوں پر رکھا۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جب کلام کریں تو حکمت کے ساتھ، دانش بینش، فہم و ادراک۔ دوسرا، لوگوں کو بلائے تو اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تیسرا، بحث و مباحثہ کرے تو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ یہ اجڑ ہیں، یہ زمانے کے دتکارے ہوئے ہیں، پڑھنا لکھنا ان کا وصف نہیں ہے۔ محبوب یہ تو طرح طرح کی جہالتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب یہ آپ کا حسن تکلم، آپ کا کلام ان کو اپنی طرف لے کر آئے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ جو گمراہ ہو جائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہتر جانتا ہے، اور ان کی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو ہم نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کا کس مقام پر آپ کو رکھا، عظمت عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، نورانیت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی۔ اب جو رسول منتخب ہے، اس رسول کا کام کیا ہے؟ تو پہلی بات ناظرین کیا ہے کہ رسول دنیاوی معاملات میں کسی کے سامنے کمپرومائز نہیں کرتا۔ رسول حق کے لیے اپنی جان، گھر بار، وطن، ہر چیز چھوڑ سکتا ہے۔ رسول اپنی ذات کے لیے لوگوں کی تکالیف برداشت نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل والا بنا کر بھیجا، اور حضور کی افضلیت کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے مصائب، پریشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی شامل رہیں، لیکن رسول اپنے معاشرے، اپنے قبیلے، اپنے گھر سے دعوت توحید لے کر کس طرح نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے کہ چند سردار کبر و نخوت کے نشے میں بدمست ہو کر وہاں نکلے۔ انہوں نے حضور کی طرف دیکھا جو ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اپنے خالق حقیقی سے لو لگائے بیٹھے۔ ابو ولید عتبہ نے کہا کہ آج میں محمد بن عبداللہ کا مقصد معلوم کر کے رہوں گا۔ بات بڑی توجہ طلب ہے ناظرین کرام، اور دیکھیں کار رسالت کی ذمہ داریاں، رسالت کا بار گراں کس قدر ہے، اور لوگوں کی جو اس میں توجہات ہیں، اور لوگوں کا اللہ کے رسول کو دین متین سے ہٹانا یہ کس طرح سے ہے۔ عتبہ نے کہا کہ آج میں ہر صورت ان کے حالات معلوم کرتا ہوں، یہ چاہتے کیا ہیں۔ تو اس نے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بڑے روشن امید لے کر بیٹھا، اپنا منصوبہ لے کر آیا۔ اب اس کا منصوبہ کیا ہے؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا لب کشائی کرتا ہے، عرض کرتا ہے میرے بھائی کے بیٹے، حسب و نسب کے لحاظ سے آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، مگر آپ اپنی قوم کے پاس ایک عظیم امر یعنی توحید و رسالت کو لے کر آئے ہیں،
اور آپ نے ان کی جماعت کو متفرق کر دیا ہے، اور آپ نے ان کے افکار کو لا یعنی قرار دیا ہے، ان کے خداؤں اور ان کے دین میں عیوب نکالے ہیں، اور انہیں اور ان کے آباء و اجداد اور جو اس حالت میں رہے اور گزر گئے ان کو بھی کفر و شرک میں مبتلا قرار دے دیا ہے۔ آپ مجھ سے چند باتیں سماعت کریں، میں موجودہ صورتحال کے حل کے لیے آپ کے سامنے پیشکش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ ان پر غور و فکر کریں اور ان میں کچھ قبول کر لیں۔ سیرت ابن اسحاق نے اور ابن حشام نے بھی اور ابن کثیر نے بھی ان چیزوں کو کوٹ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ولید، عتبہ کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ عتبہ نے دانا بینا بنتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانیت، فہم و ادراک، ان تمام چیزوں کو سراہا، اور سراہتے ہوئے پھر اپنی پیشکش رکھی۔ وہ 3 پہلو تھے۔ اس نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی تگ و دو کا مقصد دولت کا حصول ہے تو ہم مل کر دولت کے انبار لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ پورے عرب میں آپ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہوگا۔ عتبہ کا پہلا مطالبہ اور پیشکش ہے۔ دوسری پیشکش اس نے کہا کہ آپ اگر شادی کے خواہش مند ہیں تو ہم پورے خطہ عرب کی حسین ترین عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کر دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات کسی کے لیے باعث عار بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ باوقار اور عالی نسب ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ اور سربراہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ حصول اقتدار اور شان و شوکت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو جان لڑانے کی ضرورت نہیں، گھر میں آرام سے بیٹھے، ہم خود آ کر تاج شاہی آپ کے سر پر رکھ دیں گے۔ اب یہ ساری باتیں بڑے بناؤ سنوار کے ساتھ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیش کی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ابتدائی آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کی۔ اب جو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے قرآن کی تلاوت سنتے جاتا اور وہ اس کے دل و دماغ میں راسخ کرتی جاتی، چونکہ فصاحت و بلاغت کو وہ سمجھتا تھا، جانتا تھا، دانا و بینا تھا، زبان دانی سمجھتا تھا۔ تمام چیزیں سننے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، ان مضامین پہ غور کیا اور حیرت زدہ رہ گیا، اور اس حیران و ششدری کی عالم میں وہ جب اپنے لوگوں کے پاس جا رہا تھا، سرداران کے پاس جا رہا تھا، تو گردن جھکی ہوئی، جسم ڈھیلا ڈالا، اور ان حالات و خیالات کو سوچتے ہوئے جب ان کے پاس گیا، وہ دور سے دیکھ رہے تھے۔ بعض نے کہا یہ عتبہ رہا ہے، اور بعض نے کہا یہ وہ عتبہ تو نہیں جو گیا تھا، آنے و جانے والا تو کوئی اور تھا، آنے والا اور ہے۔ اس نے آ کر کہا، بھئی میری مانو تو انہیں اپنے کام کرنے دو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو حقیقت میں یہ تمہاری کامیابی ہوگی، کیونکہ تم مقتدر لوگ ہو، اور اگر دوسرے لوگ انہیں مغلوب کر دیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور تم محنت سے بچ جاؤ گے۔ حاضرین مجلس عتبہ کا منہ دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا دانائی کی بات وہی ہے جو میں نے کہہ دی ہے، اگر ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا اور اس کی یہ پیشکش کرنا، ناظرین یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اس کی پیشکش تو بہت بڑی تھی دنیاوی سچویشن میں ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک پہ چاند رکھ دو، تو وحدہ لا شریک کی جو توحید کا پیغام ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اور یہی پیغمبران اسلام کا حصول ہے، یہی ان کا دستور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی اس وقت تک آپ کو امتی نہیں ہے، پالا کس سے پڑا؟ نمرود سے۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے،
ان میں 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام، اور کفار میں ایک نمرود ہے، دوسرا شداد ہے۔ اب نمرود جیسا شخص 800 سالہ جس کی عمر ہے، 400 سالہ جس کی حکومت ہے اور پوری دنیا پر ہے، ایسے شخص کے ساتھ ایک تنہا شخص کا پالا پڑتا ہے، لیکن وہ کلمہ حق بلند کرتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام اس کے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ ان حالات میں کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، میں اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ طرح طرح کی تکالیف، مصائب سب کچھ ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، پیغام توحید کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو رسالت کا جو نظام ہے، رسالت کی جو پاسداری ہے، رسالت کی جو وفاداری ہے، وہ بھی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ حالات گویا کیسے ہو جائیں، لیکن حق پر ڈٹ جانا یہ ایک رسول، ایک نبی کا کام ہے۔ دوسری طرف آ جائیے کہ جب اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرما دی، چونکہ رسول ہے تو معجزہ ضرور ہے، ان پر اللہ رب العزت کی کرم نوازی کی انتہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، ابھی ابتدائی سال تھے دعوت و تبلیغ کے، مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ اہتمام کرو اور رؤسائے مکہ، امرائے مکہ اور ان کے جو سرداران ہیں ان کی دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، چھوٹی عمر ہے، چند روٹیاں، تھوڑا سا سالن اور ایک پیالہ دودھ کا، اس کا اہتمام کیا آپ نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین آقا نے اس روٹی کے ایک ٹکڑے کو چبایا اور چبا کر سالن میں ڈال دیا، اور پھر وہ کھانا تمام رؤساء کے سامنے رکھ دیا۔ تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 45 کے قریب سرداران مکہ اس مجلس میں آئے، ابو لہب سمیت۔ جب سب نے کھانا کھایا تو وہ اتنا تھوڑا کھانا، جب انہوں نے سیر ہو کر کھایا، پھر دودھ پیا، نہ تو دودھ کا قطرہ کم ہوا نہ کھانا کم ہو سکا۔ تو ابو لہب فوراً اٹھا، کہنے لگا یہ جادوگر ہیں، ہم ان کے پاس نہیں آتے، تمہیں ہمیں بلانے کا کوئی مقصد نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، وہ سب چلے گئے۔ حضور نے دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا مولا علی شیر خدا سے کہ کل تو اس نے بات نہ کرنے دی، آج پھر بلاؤ تاکہ ہم دعوت پیش کریں، ہم ان لوگوں کو پیغام توحید دیں، ہم ان لوگوں کو کعبے والے خدا کا پیغام دیں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کعبہ تمہارے شہر میں ہے، کعبے والے خدا کی عبادت بھی کرو۔ پھر بلایا، اسی طرح اہتمام کیا گیا، پھر ان سب نے کھانا کھایا اور ختم نہ ہوا۔ اب ابو لہب پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا تمہیں ہمیں بتانے کی یا سمجھانے کی یا بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تبسم فرمایا۔ یہ کار رسالت کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، طرح طرح کے مصائب ڈھاتے ہیں، لیکن ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یعنی 2 چیزیں ہیں، کفار انکار کر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنے کلام کا حصہ بنا رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صدیق اکبر، بلال حبشی، عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ سب حضور کے نام لیوا، حضور سے محبت کرنے والے، اب اس محبوب کی واللیل کی زلفوں کے اسیر ہیں، چہرے والضحیٰ کے جناب وہ ہے دلگیر ہیں، اور ان کی شب و روز کی خواہش کیا ہے کہ ہم حضور کا دیدار کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک جبرائیل امین کے ذریعے محبوب کو کلام بیچتا ہے، ادھر کفار ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے در پہ ہیں، جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو کار رسالت میں یہ بات شامل ہے کہ مصائب، طرح طرح کی تکالیف۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ عرض تہامہ سے گزر رہے تھے،
آنکھوں میں آنسو آئے، چیخ نکلی۔ عرض کیا کہ حضور کوئی واقعہ تو ایسا نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا گیا یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں میرے باپ خطاب کے پاس 2 اونٹ تھے اور مجھے کہا ان کو قطار میں کرو، تو وہ قطار میں نہیں ہو رہے تھے۔ آج محمد رسول اللہ کی غلامی کا یہ صلہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر انسان بھی قطاروں میں کھڑے ہیں، حیوان بھی قطاروں میں کھڑے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ کار رسالت ہے کہ ان اجٹ اور جو اخلاقیات سے دور ہیں ان لوگوں کو اللہ کی توحید سکھانا، اس پر کاربند کرنا، اور پھر حالات کا ایسے ہو جانا کہ وہ زمانہ جو جہالت کا زمانہ ہے، وہ زمانہ کہ جس میں بیٹیوں کو زندہ درِ گور کیا جاتا ہے، آج امر رسالت یہ ہے کہ اس بیٹی کو رحمت کہا جا رہا ہے۔ وہ جس زمانے کے اندر بوڑھے والدین کو منڈیوں میں جا کر بیچ دیا جاتا ہے، فروخت کر دیا جاتا ہے، آج ان کے چہرے کو دیکھ کر حج و عمرہ کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ امر رسالت ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو اخلاقیات کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، آج ان کو زمانے کا سلطان بنا دیا۔ آج صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین نظر آتے ہیں، فاروق اعظم جو تلوار اٹھا کر آتے تھے انہیں امیر المومنین فاروق اعظم، اور 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو یہ کار رسالت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے دکھ سہنے، پریشانیوں ان کی برداشت کرنی، اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت، توحید کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اور پھر ان لوگوں کی تربیت کرنا، ان کو اچھے اخلاق، اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا، ان لوگوں میں رہن سہن اختیار کرنا، ان لوگوں کے ساتھ کلام، ان لوگوں جیسا رکھ رکھاؤ رکھنا۔ تو یہ کیا تھا؟ رسالت کی ذمہ داری تھی۔ فرمایا گیا کہ میرا حبیب، میرا محبوب، میرا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس لوگوں میں بیٹھ کر اٹھنا بیٹھنا رکھ کر، یہی تو وجہ ہے ناظرین کہ جب معراج کا بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیونکہ وہ لوگ ان راستوں سے واقف تھے تو ان راستوں کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا یہ واقفیت رکھنے والے نہیں ہیں، آپ ان کو واقفیت عطا فرمائیے۔ یہ رب کو جانتے نہیں ہیں، آپ اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیے۔ تو ناظرین کرام آئیے، یہ رسالت کی ذمہ داریاں تھیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی ذمہ داریاں، ادھر لوگوں کی پریشانیوں کو برداشت کرنا، پھر توحید الہی کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب آئیے ہم اس پروگرام کے آخری حصے میں آ رہے ہیں، تو یہ ہے وظائف کا۔ ایک ہر موضوع کے ساتھ ہر ہفتہ ایک نیا مجرب اور اکثیر وظیفہ ہم آپ کو تجویز کرتے ہیں، جو ہمارے شیوخ اور بالخصوص میرے شیخ کامل، میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہے کہ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق 121 مرتبہ روزانہ 121 دن کے لیے پڑھنا ہے، 121 یوم پڑھنا ہے، اور 121 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، نماز فجر یا نماز عصر کے بعد، ان 2 اوقات میں سے جو آپ کو سوٹیبل ہو۔ تو خواتین و حضرات، ہمارے جو احباب جن کے پیغامات ہمیں یہ پہنچتے ہیں کہ کاروبار میں تنگی ہے، رزق میں تنگی ہے، یا مصائب بہتر نہیں ہیں، کاروبار بہتر نہیں ہے، اندرون بیرون ممالک سے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعہ سے جو پیغامات آپ نے بھیجے ہیں، تو آج کا جو وظیفہ ہم نے تجویز کیا ہے یا آپ نوٹ فرما لیں، یا اللہ یا رزاق، اس کو 121 دن کے لیے 121 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔